وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ علی مدد. میرا نام عبداللہ حسن ہے جناب. عبداللہ حسن بھائی کیسے ہیں؟ جی جناب میں جی الحمدللہ کرم ہے ائمہ طاہرین کا، پنجتن پاک کا، سیدہ کا، اور آپ کی دعا ہے الحمدللہ. میں جناب آپ کو سنتا رہتا ہوں، اور میں اپنا بیک گراؤنڈ پہلے آپ کو بتا دیں. میں عبداللہ حسن اور میں جو ہے ہندوستان سے ہوں، اور ولدیت کے اعتبار سے ہم جو ہیں ہندو خاندان کی پیدائش ہیں، براہمن پنڈت خاندان کی پیدائش. اور بچپن سے ہی ہم اپنے مذہب میں بہت کچھ سیکھے ہیں. پنڈت تھے ہم. جی پنڈت ہیں، براہمن خاندان سے ہیں، اور جو ہے 3 سال پہلے ہم نے مذہب اسلام قبول کیا ہے. ماشاءاللہ. تو جی، اور اکثر جتنے بھی فرقے ہیں اسلام میں، اہل تشیع ہیں اور وہابی سلفی ہیں اور جو سنی ہیں، ان سب میں میرا تحقیق ہے. تو جناب آج کا میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو قادیانی فرقہ ہے، تو ان سے ایک سوال ہے میرا. مطلب انہوں نے حوال کیا ہے کہ آپ جو ہیں مطلب شیعہ ہوئے ہیں، وہ کس بیس پہ ہوئے ہیں؟ ہم نے ان کو سب سارے بتائے، تو انہوں نے کہا کہ دیکھو جناب مسیح جو ہے وہ زندہ مطلب اٹھائے نہیں گئے ہیں، جبکہ ان کی وفات ہوئی ہے اور بعد میں ان کو اللہ نے اٹھایا ہے. تو انہوں نے یہ قرآن سے دلیل دی ہے کہ سورہ مائدہ کی جو آخری رکوع میں جو ہے کہ فلما توفیتنی، یہ جو آیت ہے فلما توفیتنی، اور میں ان کے بیچ تھا جبکہ تو نے مجھے وفات دے دیا، فلما توفیتنی. تو اس سے وہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ نے جو ہے وفات دے دیا. سورہ مریم میں ایک آیت ہے کہ جی سورہ مریم کی آیت ہے کہ جی تو سورہ مریم میں بھی آیت ہے کہ والسلام علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا، کہ جس دن میری ولادت ہوئی اور جس دن میری موت ہوئی اور جس دن میں زندہ اٹھایا گیا، تو اس دن پہ جو ہے سلام ہو. ٹھیک ہے. سیم بالکل جناب یہی آیت کو لے کے عیسائی جو ہیں، عیسائیت پہ میری زیادہ ریسرچ ہے، اسلام سے زیادہ ریسرچ ہے عیسائیت کی طرف، کیونکہ مناظرہ اکثر کرتا رہتا ہوں عیسائیوں کے ساتھ. تو انہوں نے بھی یہی دلالت کی کہ جو ہے جناب آپ ہی کے کتاب میں لکھا ہے کہ کرائسٹ جو ہیں وہ مرے ہیں باقاعدہ، اور ان کو زندہ بھی اٹھایا گیا، جیسا کہ بائبل میں بھی لکھا ہے کہ 3 دن بعد ان کو زندہ اٹھایا گیا. تو پھر کیسے ہم دفاع کریں اپنے مذہب کو؟ دیکھیں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ میں آیت کھول رہا ہوں. جی جو سورہ مائدہ کی جو آیت ہے وہ یہ ہے میرے بھائی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قرآن مجید میں سورہ مائدہ، یہ سورہ مائدہ ہے، اس کے آخر میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّي آلِهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ. اور یاد کرو اس وقت کو، یہ قیامت کی بات ہو رہی ہے. قیامت میں جب سب کفار کو محشور کیا جائے گا اور کافر لائے جائیں گے، اور کفار کے سامنے حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام، نصارہ جنہوں نے کہا تھا کہ عیسیٰ ابن مریم ابن اللہ ہیں یا اللہ ہیں، تو ان کو لایا جائے گا. اور جب خود عیسیٰ علیہ السلام شہادت دیں گے کہ میں اللہ نہیں ہوں، تو یہ ان کی ملامت کے لیے، وہ ان کی مذمت کے لیے اور ان کی کنوکشن کے لیے یہ بہت مؤثر ہوگا. اس کا اثر بہت زیادہ ہے. مگر عیسیٰ علیہ السلام خود کہتے ہیں کہ میں ابھی آ جائے گا نا. جی وہ جو ورڈ ہے توفیتنی، ابھی آ جائے گا. توفیتنی جو ورڈ ہے وہ بس اسی پہ اسی پہ آ جائیں گے. تو کہا گیا کہ عیسیٰ ابن مریم، اللہ تعالیٰ کہے گا عیسیٰ ابن مریم سے، یا عیسیٰ ابن مریم کیا تم نے کہا ہے لوگوں کو کہ اللہ کے بجائے مجھے اور میری امی جان کو، میری والدہ کو تم 2 خدا قبول کر لینا؟ تو عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام اس وقت کہیں گے سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، تو منزہ ہے، تو بے عیب ہے، میرا حق نہیں ہے کہ میں وہ چیز جو باطل بات ہے میں لوگوں کو کہہ دوں. تو جانتا ہے کہ میں ایسی بات نہیں کہتا. ان کنت قلت فقد علمت، اگر میں نے یہ بات کہی ہے تو تو جانتا ہے. تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، جو میرے دل میں ہے وہ تو جانتا ہے، لیکن میں تیرے پاس جو علم ہے وہ میں نہیں جانتا.
इन्नका अंत अल्लामुल गुयूब, तू गैबों को जानने वाला है। मा कुल्तु लहुम इल्ला मा अमरतनी बिह अन अअबुदुल्लाह रब्बी व रब्बकुम, मैंने उनको सिर्फ वही बातें सुनाई है जो तूने मुझे हुक्म दिया है। मैंने कहा कि सिर्फ अल्लाह की इबादत करो जो तेरा रब है और जो मेरा रब है, ठीक है ना। व कुन्त अलैहिम शहीदन मा दुम्त फीहिम, जब तक मैं लोगों के दरमियान था दुनिया में था, तो तू जानता है, उस हाल को तू जानता है। फलम्मा तवफ़्फ़ैतनी, तवफ़्फ़ा बोलते हैं एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होने को, तो तवफ़्फ़ा का मकसद ज़रूरी नहीं है कि ये मौत हो। जब एक जगह से इंसान दूसरी जगह मुंतकिल हो जाता है तो इसका मतलब हो इसके लिए लफ्ज़ वफ़ात इस्तेमाल किया जाता है। और ये बात भी हो रही क़यामत की, इस बात भी हो रही क़यामत की। तो हज़रत ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इससे इंतकाल, जब हम कहते हैं मौत को वफ़ात कहते हैं, ये वफ़ात का मकसद मौत नहीं है लुग़वी तौर पर। जैसे उर्दू ज़बान में आप जो है ना लेटरिन को, इंसान की जो निजासत होती है उसको पाखाना बोलते हैं। पाखाना से मुराद ये नहीं होता, पाखाना से मुराद इंसान की निजासत नहीं होती। पाखाना पैर, जहाँ पैर रखने के जो घर होता है, पैर बोलते हैं, पाक पैर को बोलते हैं, फुट को बोलते हैं खाना। ये क्या है? ये एक मजाज है। आपने लफ्ज़ जो है वो गलत लफ्ज़ है, निजासत वाली जो लफ्ज़ है उर्दू ज़बान में वो अदब के ख़िलाफ़ है, वो इस्तेमाल नहीं करते। आप कहते हैं पाखाना कहते हैं या कोई और लफ्ज़ गायत कह देंगे। अरबी ज़बान में कहते हैं गायत। गायत का मकसद इंसान की मदफू जो है, जिसको इंग्लिश में फीसिस बोलते हैं, इंसान की जो एक्सक्रीमेंट होता है, इंसान से जो नजिस मादा निकलता है, वो अरबी ज़बान में उसका लफ्ज़ उसके लिए गायत बोलते हैं। किसको गायत बोलते हैं? ज़मीन में जो गड्ढा हो, क्योंकि लोग जाते थे अब क़ज़ाए हाजत के लिए गड्ढे में जाते थे, वहाँ पे एक जगह खोदी हुई है, वहाँ पे करते थे, तो उसको गायत बोलते थे। आहिस्ता आहिस्ता वो नाम मुंतकिल हो गया किस पे? जैसे पाखाना, पाखाना का नाम मुंतकिल हो गया वो इंसान की निजासत के लिए। इसी तरह लफ्ज़ तवफ़्फ़ैतनी, वफ़ात से मुराद मौत नहीं है, वफ़ात से मुराद है एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करना। तुमने जब मुझे मुंतकिल किया है, इससे मुराद है कि जब आपने मुझे आसमान पे ले गए, अल्लाह ताला उसको आसमान लेके गए, ये इंतकाल करना है, ये मौत नहीं है। एक मकान से दूसरे मकान तक, एक दुनिया से दूसरी दुनिया लेके गए बगैर मौत के, ठीक है ना। तो इसके लिए लफ्ज़ वफ़ात दुरुस्त है। यार ये कहते हैं कि इससे मुराद मौत ही है, कोई बात नहीं, ये क़यामत के वक्त की बात हो रही है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, ईसा अलैहिस्सलाम अभी तक नहीं मरे, लेकिन एक दिन उनका मौत आएगा। क़यामत से पहले सब लोग मरेंगे। ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम भी मरेंगे, खिज़र अलैहिस्सलाम भी मरेंगे। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, सब की मौत होगी, लेकिन ये क़यामत की बात हो रही है। क्या? फलम्मा तवफ़्फ़ैतनी, जब तूने, अगर हम ये कहते हैं ना कि आप कहते हैं कि इसका से मुराद मौत ही है, चलो मौत ही है, लेकिन ये क़यामत की बात है। जो इसके बाद जो लिखा है, इसके बाद भी कुन्त अंत रक़ीब अलैहिम, जी, जब जब मुझे मुंतकिल किया है आसमान पर, ये एक माना। दूसरा माना, जब तूने मुझे मौत दी है, कुन्त अंत रक़ीब अलैहिम, तू उनको देखने वाला था, तू उनका शाहिद था, ठीक है ना। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जब ये मौत तो क़यामत में होगी, क़यामत से पहले होगी, क़यामत से पहले होगी ना जी। तो ये भी गुफ्तगू क़यामत की हो रही है ना। कैसे अल्लाह मतलब क़यामत किया ना, क़यामत के बाद ये गुफ्तगू क़यामत किया है। क़यामत के कुफ़ार को जब सामने लाया जाएगा कि अल्लाह ताला पूछेगा कुफ़ार के सामने, ये ईसा इब्न मरियम शहादत दे दे, क्या तू इनका रब है? ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम कहेगा नहीं, मैं इनका रब नहीं हूँ, रब तो तू है, मैंने कभी इनसे नहीं कहा कि मेरी इबादत करो। ये गुफ्तगू ही क़यामत की हो रही है, ठीक है ना, गुफ्तगू दुनिया की नहीं है। यहाँ पे जो रकीब लिखा है, रकीब बोलते हैं, रक़बा बोलते हैं, गर्दन को बोलते हैं। रक़बा किसको बोलते हैं? अरबी ज़बान में रक़बा गर्दन को बोलते हैं। रकीब वो है जो गर्दन खींच ले, गर्दन खींच के देखता है, गर्दन खींच के देखता है कि सब कुछ उसको देख ले। शाहिद को रकीब बोला है। शाहिद यानी जो अल्लाह ताला अच्छी तरह से देख रहा है। अल्लाह ताला व इन्ना अलैकुम लहाफ़िज़ीन किरामन कातिबीन यअलमून मा तफ़अलून, अल्लाह ताला क्योंकि शाहिद है, हर चीज़ को देख रहा है। ऐसा जैसे कोई शख्स इस तरह गर्दन खींच के ना, गर्दन तान के देख रहा हो, ताकि सब कुछ देख ले, अच्छी तरह ध्यान हो। तो फरमाया फलम्मा तवफ़्फ़ैतनी कुन्त अंत रक़ीब अलैहिम, जब मैं इस दुनिया से चला गया हूँ, या वफ़ात के ज़रिए या बग़ैर मौत के, या मौत के ज़रिए या सिर्फ इंतकाल आखिरत, जो भी मंजूर हो, तू इनका शाहिद था। व अंत अला कुल्लि शैइन शहीद, और तू हर चीज़ पे शाहिद है। इन तुअज़्ज़िबहुम फ़इन्नहुम इबादुक व इन तग़फ़िर लहुम फ़इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम, अगर तू इनके अज़ाब करे तो तू तेरे इख्तियार में है, इनको अगर तू मग़फ़िरत कर दे तो वो भी तेरे हाथ में है, ठीक है ना। सही है। तो ये जो सूरह मरियम, जी जनाब, जो फिर सूरह मरियम वाली आप पढ़ते हैं, सूरह मरियम वाली वो है। सूरह मरियम में आयत नंबर 33, सूरह मरियम, ये सूरह मरियम, सूरह का
سورہ کہف، سورہ کہف یوم، سورہ مریم ہے، سورہ مریم ہے، ایک منٹ، سورہ مریم، جی سورہ مریم، سلام علی یوم ولدت، سورہ مریم علیہ السلام، و یوم اموت، آیت نمبر 33. قال انی عبد اللہ فاشارت الیہ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا. حضرت مریم علیہ السلام جب ان کا بیٹا پیدا ہوا، ان کا نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے، تو یہودی آ گئے کہ بھئی آپ تو، یہ تانا دینے کے لیے کہ بھئی آپ تو کواری ہیں، کواری ہو کر آپ کا کوئی خاوند نہیں ہے، شوہر نہیں ہے، تو آپ کا بچہ پیدا ہو گیا، تو یہ تو بڑی شرم کی بات ہے. تو حضرت مریم علیہ السلام نے جواب نہیں دیا، بچے کی طرف اشارہ کیا. تو یہودیوں نے یہ کہا کہ ہم بچے کے ساتھ کیسے بات کریں، وہ تو بچہ ہے بیچارہ، وہ تو گہوارے میں ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اعجاز کے ساتھ، بچہ ابھی پیدا ہوا، 1 دن 2 دن اس کی عمر ہے، وہ اس نے جواب دیا، انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دیا ہے، میں مرسل ہوں، شریعت دیا ہے، اللہ نے مجھے نبی بنایا، وجعلنی مبارکا اینما کنت، جہاں بھی ہوں میری برکت ہے، میں صاحب برکت ہوں، اللہ نے مجھے مبارک بنایا. واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، اور اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں نماز پڑھوں اور زکوٰۃ دوں جب تک میں زندہ ہوں. وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا، اور اللہ نے مجھے اپنے والدہ سے نیکوکار بنایا ہے، اور اللہ نے مجھے جبار اور شقی، ظالم اور بدبخت نہیں بنایا. والسلام علی یوم ولدت، یہ کب کی بات ہے؟ جب عیسیٰ علیہ السلام گہوارے میں ہیں، ابھی ننھا بچہ پیدا ہوا ہے، اعجاز کے طور پر گفتگو کر رہا ہے، اور یہودی سب تعجب میں کہ ایک بچہ کیسے گفتگو کر رہا ہے. فرما رہے ہیں والسلام علی یوم ولدت، سلام ہے مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا، ویوم اموت، اور جس دن میں مروں گا، ویوم ابعث حیا، اور جس دن میں زندہ ہو جاؤں گا دوبارہ قیامت میں اللہ مجھے زندہ کرے گا. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام ابھی وفات ہو چکا ہے ان کا، یہ گفتگو اس وقت کیا ہے تو مطلب تو مرنا، اموت مطلب تو مرنے کے معنی میں آتا ہے نا. ہاں بالکل، مریں گے، میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ سب مریں گے، وہی سب مریں گے، قیامت سے پہلے مریں گے. لیکن سوال یہ ہے کہ ابھی عیسیٰ علیہ السلام کی موت ہو چکی ہے یا نہیں ہو چکی ہے؟ قادیانی کہتے ہیں موت ہو چکی ہے. یہ آیت اس کی دلیل نہیں ہے، کیونکہ یہ اس وقت انہوں نے کہا تھا جب وہ زندہ تھے، بچہ تھے، لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں مثلا 70 سال کے بعد، 80-200 سال کے بعد مروں گا نا، وقت تو تعین نہیں کی. انہوں نے کہا کہ میں ایک دن مروں گا، جس دن میں مروں گا اللہ کی رحمت ہو مجھ پر، اللہ کی جانب سے سلامتی ہو مجھ پر، ٹھیک ہے نا. تو اب یہ ایسے کہہ دیں کہ ابھی وہ مر چکے ہیں، اس آیت میں یہ تو نہیں ہے. وہ جس دن مریں گے اللہ کی سلامتی پر ہو، ان پر ہو، ٹھیک ہے نا، جس دن مریں گے، یہ بات صحیح ہے. اب اس کا مطلب یہ نہیں کبھی وہ مرے ہیں، ٹھیک ہے، صحیح ہے. جی جناب. عبداللہ ہارون نام آپ کا؟